السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سنڈے کمنٹ باکس ایپیسوڈ نمبر 22 میں ہم آپ کے روبرو ہیں اور ایک مرتبہ پھر آپ کے کیے گئے سوالات کے جوابات انشاءاللہ ہم اطمینان بخش دیں گے۔ تو آئیے سنڈے کمنٹ باکس نمبر 22 میں جن بھائیوں اور بہنوں نے جو سوالات اور کوشچن آنسر معلوم کیے تھے ان کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہیں شاہین، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، شام کی تسبیحات عصر کے بعد پڑھنا چاہیے یا مغرب کے بعد پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے۔ جواب یہ ہے کہ جن اذکار اور دعا کی صبح اور شام کے وقت پڑھنے کی جو احادیث میں ترغیب وارد ہوئی ہے یا تجربات الصالحین سے یہ ثابت ہے کہ ان دعاؤں کو یا ان ذکروں کو صبح کے وقت اور شام کے وقت پڑھنا ہے، ان دعاؤں کو جو ہے صبح کے وقت پڑھنا ہے، ان کو شام کے وقت پڑھنا ہے، تو وہ دعا یا ذکر مراد ہے۔ اور صبح والی دعائیں صبح صادق سے اشراق کی نماز تک کسی بھی وقت پڑھ لیں، اور وہ رہ جائے تو دوپہر تک پڑھ لیں۔ شام کی دعائیں مغرب تک بلکہ سونے تک پڑھ لیں، سب درست ہے۔ دعا میں بہت زیادہ توسع ہے، وائڈ ہے، گنجائش ہے۔ وقت مقررہ سے کچھ آگے پیچھے بھی کسی وجہ سے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ محمد احمد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ بخیر ہوں۔ ایک مسئلہ یہ پوچھنا تھا کہ ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہیں، ان کو کسی نے بتایا ہے کہ ان پر کسی جن کا اثر ہے۔ پوچھنا یہ تھا کیا یہ جن کا اثر ہونا حق ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے، اور کسی پر اس کا اثر ہونے کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں۔ اگر آپ فری ہوں تو ٹائم بتا دیں، میں کال کر لوں گا، تفصیل سے بتا دیں۔ جی ہاں، کسی انسان پر خبیث جن کا اثر ہو سکتا ہے، جن انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے مار بھی سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی موت زیادہ تر طعن اور طاعون سے ہوگی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ حضرت طعن تو ہم جانتے ہیں، یعنی نیزہ، بھالا، تلوار وغیرہ سے لڑنا، یہ طاعون کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ طاعون جو جنات تمہارے دشمن ہیں ان کا چوکا ہے طاعون۔ لہذا جو ہے جنات کا اثر انسان پر ہونا، اگر کسی پر جن کا اثر ہو تو کسی اچھے عامل سے اس کا علاج کرانا چاہیے۔ اپنے طور پر اس کا علاج کرنا ہے تو بھی بہت ممکن ہے، بہت آسان ہے۔ اپنے طور پر اپنے مریض کا، ایسے مریض کا جس پر جناتی اثر ہو، اس کا علاج کے لیے کرنا یہ کہ روزانہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مرتب کی ہوئی آیتوں کے مجموعہ ہے، اس کو منزل کہتے ہیں، اس کو پڑھ کر دم کر سکتے ہیں۔ عام انسان کے لیے جنات کو سمجھنا دشوار ہوتا ہے، کیونکہ جنات انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ البتہ خبیث جنات انسانوں کو پریشان بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے سحر کا ہونا بھی برحق ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ کسی دیندار پابند شرع عامل کو دکھایا جائے۔ جس طرح مرض کی علامات ہوتی ہیں اسی طرح سحر اور جنات کے اثر کی بھی علامات ہوتی ہیں، جنہیں دیکھ کر ماہرین فن کو سحر کا اندازہ ہو جاتا ہے، اثر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ جادو کے اثر سے انسان کی صحت متاثر ہوتی ہے اور بسا اوقات جان بھی چلی جاتی ہے۔ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سحر کی تاثیر سے جو ہے چیزوں کی حقیقت بھی بدل سکتی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں ہے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی گئی ہے کہ
جو اس بات کی پوری دلیل ہے کہ سحر اور جادو اور ٹونے سے ان چیزوں کی حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ کلمات ہیں جن کو اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی جو کہ جادو اور سحر اور ٹونے میں بہت زیادہ رہتے ہیں تو یہ مجھے گدھا بنا دیتے۔ چنانچہ یہودیوں کی ہی سازش تھی۔ لبید بن عاصم یہ ایک یہودی تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے، تو جادو کا اثر ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص سحر سے متاثر ہے تو وہ کسی دیندار پابند شرع عامل سے ملے اور علاج کے لیے وہ جو عمل تجویز کرے اس کو کرتا رہے، اور اگر متاثر تو نہیں ہے لیکن آئندہ محفوظ رہنا چاہتا ہے سحر سے، جنات سے، ٹونے سے، تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کی کچھ آیات جو سحر اور جادو کو توڑ کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے ان کو صبح و شام پڑھ لینا چاہیے، اور ان آیات کو جو آیت دفع سحر یعنی سحر سے جناتی اثرات سے حفاظت والی آیتیں ہیں، وہ آیتیں شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منزل کی شکل میں جمع کر دیے، جسے بآسانی کتاب سے یا کتاب کی دکان سے یا مارکیٹ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ البتہ جادو کرنا، ٹونا کرنا یہ حرام ہے، اس کا تمام علماء کا اس پر اجماع ہے۔ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ وہ سحر کرتا ہے، جادو کرتا ہے، تو اس سے دور رہے اور اس کے ضرر اور تکلیف سے بچنے کے لیے ممکنہ حد تک کوشش اور جد و جہد کرے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو ایسے شخص کو قاضی کے سامنے پیش کرے اور اس کو پہ سزا جاری ہو۔ یہ کنزہ خان یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایک لوگ کا سوال ہے کہ ان کے سسرال والے بہت سخت ہیں، انہوں نے گھر میں حصہ نہیں دیا، گھر سے نکال دیا ہے، رینٹ پر رہتے ہیں، کچھ بتائیے کہ ان کے گھر والے انہیں گھر میں حصہ دے دیں۔ ایسی صورت میں اپنے والدین کی خدمت کی جائے اور کسی بھی مشکلات سے نکلنے کے لیے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور 2 رکعت روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھیں، نماز پڑھ کے پھر یہ عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کیسی ہی مشکلات ہو اس میں آسانیاں پیدا فرمائے گا، غیب سے انتظام فرمائے گا، اور انشاءاللہ گھر والوں کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی اور وہ ان کا حق دینے کے لیے راضی ہو جائیں گے اور بخوشی ان کا حق بھی دے دیں گے۔ یہ ضیاء الرحمن صاحب ہیں سعودی عرب سے، یہ کہہ رہے ہیں کچھ ان کے سوالات ہیں، کیا ہے سوالات، اور ان کو آڈیو میں انہوں نے دیے ہیں، تو پہلے اس کو سنتے پھر اس کے بعد ان کا جواب دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ مفتی صاحب ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا آپ سے، قربانی کے بارے میں۔ ابھی مثال کے طور پر جیسے میں ہوں، چھوٹا بھائی ہے اور سب ساتھ میں ہیں، فیملی ساتھ میں ہی ہے سب، تو اب ہم کر رہے ہیں حصہ کٹرے میں، تو ایک والد صاحب کے نام سے ہو گیا، ایک والدہ کے نام سے ہو گیا، لیکن مسئلہ یہ ہے دوسرا کہ کیا مجھے بھی اپنے نام سے کرنا پڑے گا، یا اگر میں پیسے دے رہا ہوں اور والد صاحب کر رہے ہیں، والدہ صاحب کر رہی ہیں اپنی طرف سے، یا اتنا ہی کافی ہے؟ تو مفتی صاحب جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ہوں اور میرا بھائی ہے، جب ہم سعودی میں تو ہم نے یہاں سے پیسے بھیجے اپنے گھر پہ، یہ ہمارے پاس میں گھر پہ تھے، ہم نے والدین کو دیے کہ قربانی کریے آپ ان پیسوں کی قربانی کے لیے۔ والدین کا اپنا جڑا ہوا کوئی پیسہ نہیں ہے، جیسے والد صاحب کما رہے ہوں تو ان کے اپنے پیسے ہیں، وہ اپنے پیسے سے قربانی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے پیسے دیے ان کو، ہم نے کمایا اور ہم نے والدین کو پیسے دیے اپنے کمائی کے، اور ان سے کہا کہ آپ قربانی کرو۔
وہ قربانی کر رہے ہیں، ایک قربانی والد صاحب کے نام سے کر رہا تھا، ایک والدہ کے نام سے، تو کیا ہمارے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ ہم بھی الگ سے قربانی کریں؟ جی، ضیاء الرحمن بھائی کا یہ مسئلہ ہے، ان کے مسئلے میں دو شق ہیں۔ ایک تو یہ کہ والدین کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ دونوں بھائی سعودی عرب سے کچھ پیسے بھیجتے ہیں اور والدین سے یہ کہتے ہیں ایک آپ اب والد کے نام یعنی اپنے نام حصہ ڈالیے گا، ایک والدہ کے نام کا حصہ ڈالیے گا۔ تو ایسی صورت میں یہ اپنے والدین کی نفل قربانی کر رہے ہیں، کیونکہ والد کے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ جب نفل قربانی کر رہے ہیں تو اپنی واجب قربانی ان کے ذمہ واقعی ہے، لہذا ان کو واجب قربانی ان کو کرنا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے جو پیسے بھیجے، اگر اس میں یہ نیت کر لی کہ یہ ہماری قربانی ہے، ہماری واجب قربانی ہے، لیکن ہم اپنی واجب قربانی کو انڈیا میں اپنے والدین میں سے کسی کو وکیل بنا کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی واجب قربانی ادا ہو جائے گی، اور والدین کو جو ہے ان پہ واجب ہی نہیں ہے تو ان کی طرف سے کیا ہونا۔ اسی طریقے سے اس میں ایک بات کا اور زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ عید کی نماز سے لے کر 11-12 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر ایک ملک میں مثلا ضیاء الرحمن صاحب سعودی عرب میں رہتے ہیں اور وہ انڈیا میں پیسے بھیج کر اپنی قربانی واجب قربانی کروا رہے ہیں، تو اس کے لیے شرط یہ کہ جس ملک میں سے پیسے دے کر دوسرے ملک میں قربانی کروائی جا رہی ہے وہاں پر عید کا دن ہونا چاہیے۔ جیسے کہ مثلا سعودی میں ایک دن پہلے ہے، اب سعودی والے اگر جو ہیں ایک دن پہلے ہندوستان میں اپنی قربانی کروائیں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اس لیے 11 ذی الحجہ میں جب وہاں پر 12 ذی الحجہ ہوگی تو قربانی صحیح ہو جائے گی، لیکن وہاں پر 12 ذی الحجہ ہو، 12 ذی الحجہ گزر کے 13 ذی الحجہ ہو، یہاں پر 12 ذی الحجہ ہو تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو گویا کہ یہ قربانی اگر دوسرے شہر میں کرا رہے ہیں تو دونوں جگہ قربانی کے دن ہونا ضروری ہے، تبھی قربانی ہوگی۔ یہ تسنیم بہنیں علی گڑھ سے یہ کہہ رہی ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کو ہم دل میں پڑھیں گے یا آہستہ آواز میں پڑھیں گے؟ دیکھیے، اکیلا نماز پڑھنے والے شخص کے لیے دونوں سجدوں کے درمیان یعنی جلسے میں دعا پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو، مستحب ہے یہ دعا۔ اور امام کے لیے اس وقت یہ دعا جلسے میں پڑھنا مستحب ہے جبکہ مقتدیوں کو اس دعا کے پڑھنے سے بوجھ نہ محسوس ہوتا ہو، نماز لمبی نہ ہو جاتی ہو، تو دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ یہ دعا جو ہے آواز سے پڑھے، دل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس دعا کو آواز کے ساتھ پڑھیں۔ اور جو ہے اسی طریقے سے قومے کی دعا ہے۔ قومے کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا جو رکوع سے اٹھنے پر پڑھی جاتی ہے، رکوع سے اٹھنے پر حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھی جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ دعا ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، یہ تسنیم بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کیا مفتی صاحب جلسے کی یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعا حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد میں 874 پر ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھایا اور سجدوں کے درمیان بیٹھے اتنی دیر جتنے کہ سجدے میں لگائی، اور ان میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، اے میرے رب مجھے بخش دے۔ تو سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، لہذا پڑھ سکتے ہیں اور حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے قومے میں یعنی رکوع سے اٹھ کر کھڑے اطمینان سے کھڑے ہو جانے پر
جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت رفاع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں یعنی آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سمیع اللہ لمن حمیدہ پیارے آقا نے فرمایا، ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہیں، کس نے یہ کہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، ان صحابی نے عرض کیا، میں نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو ان کلمات کے لکھنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے گا کہ قومے میں پڑھی جانے والی یہ دعا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کس درجے کی اہم ہوگی کہ 30 فرشتے اس کے ثواب لکھنے میں کوشش کر رہے ہیں، سبقت کر رہے ہیں۔ لہذا قومے کی یہ دعا اور جلسے کی دعا دونوں حدیث سے ثابت ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اور زبان سے پڑھیں، دل ہی دل میں نہیں، زبان سے پڑھیں۔ یہ فرین بہن ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ السلام علیکم، یہ سمجھا دیجئے۔ انہوں نے ایک پوسٹ بھیجی ہے، اس میں لکھا دوسرے ملک میں مقیم شخص اپنے ملک میں قربانی کب اور کیسے کرائے۔ دوسرے ملک سے قربانی کا حکم دینے والا اور اس حکم کو پورا کرتے ہوئے اپنے ملک میں قربانی کرنے والا، دونوں کے مقام پر قربانی کے دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی جو قربانی کرا رہا ہے اور جس سے کہہ کر کروا رہا ہے وہ وکیل ہے، تو دونوں ملکوں میں کیا ہے قربانی کے دن پائے جانا چاہیے، جبھی قربانی صحیح ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جس ملک میں مثلا سعودی عرب والے وہ اس وقت کروا رہے ہیں جیسے 13 ذی الحجہ میں کروا رہے ہیں، یا 12 ذی الحجہ میں بلکہ 13 ذی الحجہ میں کرا رہے ہیں، جبکہ ہندوستان میں 12 ذی الحجہ ہے لیکن سعودی میں 13 ذی الحجہ ہے، جو کہ قربانی کے دن نہیں ہے، اس لیے قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اس ہندوستان کی جو ہے 12 ذی الحجہ ہو اور سعودیہ کی 11 ذی الحجہ ہو، تب قربانی درست ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی جو کرا رہا ہے اور جس جگہ اور جس ملک میں کرا رہا ہے، دونوں جگہ قربانی کے دن ہونا چاہیے۔ اگر دونوں جگہ میں سے کسی جگہ میں قربانی کا دن نہیں پایا گیا تو قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ جی، انہوں نے دوسری پوسٹ بھیجی اور کہا السلام علیکم مفتی صاحب، کیا یہ صحیح ہے؟ کیا ہے؟ کئی سالوں کی چھوٹی ہوئی واجب قربانی کیسے ادا کریں؟ کسی نے 1 سال کی یا کئی سالوں کی واجب قربانی ادا نہیں کی، اب اس کو توفیق ہوئی ہے تو وہ پچھلے سالوں میں سے ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک درمیانی بکری کی قیمت کسی مسکین کو دے دے۔ بڑے جانور کے 7ویں حصے کی قیمت دینے سے اس کے ذمے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ سے ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ وہ عبادات جو فرض درجے کی ہیں، اگر وہ ہم نے ادا نہیں کی تو ادا نہ کرنے کی پر جو گناہ ملتا ہے وہ توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کا ادا کرنا لازمی رہتا ہے۔ مثلا میری نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو میری نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں، میں اگر توبہ کروں گا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نمازیں ہی معاف ہو جائیں گی، بلکہ نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ میں نے زکوٰۃ نہیں دی 1 سال کی یا کئی سال کی، توبہ سے زکوٰۃ نہ دینے کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میرے ذمہ لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، مثلا کسی نے کئی سالوں تک کی قربانی نہیں کی، باوجود ہے کہ اس کے پاس مال تھا، وہ مالدار تھا، صاحب نصاب تھا، اس پہ قربانی واجب تھی، لیکن وہ اس نے قربانی نہیں کی غفلت میں۔ پھر اب اس کو یہ احساس ہوا یا مسئلہ معلوم ہوا کہ صاحب وسعت پر قربانی واجب ہے، تو وہ اب پچھلی کئی سالوں کی وہ قربانی ادا کرے۔ اور قربانی ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ پچھلے سالوں میں سے حساب لگا لے 5 یا 10 سال تک اس نے قربانی نہیں کی، تو اب ہر سال کی قربانی کے بدلے میں ایک درمیانی بکرا یا بکری کی قیمت کسی مسکین کو دے دے، تب اس کی وہ چھوٹی ہوئی قربانی ادا ہو جائے گی، اور
اگر اس میں وہ اگر بڑے جانور کے ایک حصے یعنی 7ویں حصے کی اگر وہ قیمت صدقہ کرتا ہے تو اس کے ذمے سے قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی ایک بکرے یا بکرے کی قیمت غریبوں میں صدقہ کرنے سے اس کی قضا شدہ جو ہے قربانی ادا ہو جائے گی۔ جی یہ فرین بہنیں یہ کہہ رہی ہیں مفتی صاحب یہ نیوز صحیح ہے یا نہیں؟ نیوز کیا ہے اس کو سن لیا جائے، پھر اس کے بعد آپ کو بتایا جائے گا۔ سعودی عرب نے عورتوں کو لے کر حال ہی میں بڑا اعلان کیا تھا، حج یا عمرے پر آنے کے لیے عورتوں کو محرم کی ضرورت نہیں ہے، وہ بنا محرم کے بھی آ سکتی ہے۔ سعودی عرب کے اس اعلان کے بعد بنا محرم کے عورتیں مکہ حج کے لیے پہنچ رہی ہے۔ بھارت سے بھی قریب 4000 عورتیں بنا محرم کے حج پر جا رہی ہے، جن میں 132 مہیلائیں کشمیر سے ہے۔ قریب 200 مہیلاؤں کی فلائٹ روانہ ہوئی۔ جی ہاں، میں بغیر محرم کی جا رہی ہوں کیونکہ میرے ہسبینڈ کا ڈیتھ 11 سال ہو گئے، اس لیے میرے بچوں نے مجھے یہ موقع دیا۔ وہ تو اس لیے ہے کہ بھائی بچوں کو چھوڑ دے تو ایسا لگتا ہے نا، اس وجہ سے۔ نہیں میں پہلی بار جا رہی ہوں۔ منترالیہ نے یہ بھی بتایا بنا محرم کے حج پر جانے والی مہیلاؤں کی عمر 45 یا اس سے زیادہ ہے۔ بنا محرم کے عورتیں اب اس مقدس سفر پر جا سکیں، اس کی جو شروعات آج ہوئی ہے یہ بہترین شروعات ہے، اور یہ جو ہے میں بہت گرو سے کہہ سکتی ہوں کہ اس بار جو ہے جو مہیلائیں بنا محرم کے جا رہی ہیں ان کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے۔ سعودی حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ بڑی تعداد میں پہنچ رہے ہیں۔ ہماری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کریں۔ تو ان کی یہ ویڈیو انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ مفتی صاحب یہ نیوز صحیح ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ صحیح ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ عورتوں کے حج پر جانے کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ مکہ مکرمہ سے مسافت سفر کی مقدار دور ہوں، مسافت سفر جو ہے 80-85 کلومیٹر دور ہے۔ اب یقیناً انڈیا سے سعودی عرب بہت کلومیٹر ہے، لہذا وہ مسافت سفر بن جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں عورت کے ساتھ شوہر یا کسی دوسرے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے بغیر سفر کرنا عورتوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے، چاہے عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، تنہا ہو یا اس کے ساتھ دوسری عورتیں ہوں، کسی بھی حالت میں جانا جائز نہیں ہے۔ بلکہ حکم یہ کہ اگر وہ مالدار ہے اور اس کا شوہر یا کوئی اور محرم نہیں ہے یا محرم ہے مگر محرم کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی، نہ محرم کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ وہ انتظار کرتی رہے حتیٰ کہ محرم کا بندوبست ہو جائے یا محرم کے اخراجات اور خرچے کا بندوبست ہو جائے۔ اگر زندگی بھر محرم رشتہ دار یا شوہر کا بندوبست نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے حج بدل کی وصیت کر جائے تاکہ اس کے رشتہ دار لواحقین حج بدل کر سکے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہو اور اس پر حج فرض ہو تو اس صورت میں اگر محرم نہ ہو تو وہ معتمد اور دیندار عورتوں کے ساتھ حج پر جائے گی، جبکہ احناف کے نزدیک کسی بھی حالت میں عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، چاہے وہ سفر حج کا ہو، عمرے کا ہو، دنیاوی سفر ہو، وہ بغیر محرم اگر وہ سفر اتنی دور کا ہے جسے سفر شرعی کہا جاتا ہے یا اس سے زیادہ کا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کیا ہے کسی محرم کے بغیر سفر نہیں کر سکتی، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سفر کرے کوئی عورت 3 دن کا مگر یہ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت اور بھی نقل کی گئی ہے، اور وہ یہ کسی بھی عورت کے لیے حلال نہیں ہے
جو اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے کہ وہ محرم کے بغیر 3 رات کا سفر کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اور کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس کے ساتھ محرم ہو۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں فلاں جنگ میں لکھ دیا گیا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا جا اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔ اسی طرح مختلف احادیث سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع فرمایا، چاہے وہ سفر حج کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ تمام فقہا علماء احناف چاہے متقدمین ہو یا متاخرین ہو سب اس بات پر متفق ہیں کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے سفر نہیں کر سکتی، بلکہ محرم کا اس کے لیے شرط ہے، چاہے حج فرض ہو یا نفل ہو، عورت بوڑھی ہو یا جوان ہو۔ جبکہ بعض فقہاء اکرام نے کے نزدیک اگر عورت کا محرم نہ ہو تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، لیکن جو ہے اس طرح سے حکومت نے قانون بنایا اور پھر عورتیں جا رہی ہیں بڑی تعداد میں، یہ پھر فائدہ کیا؟ ہم اللہ اس کے رسول کے حکم کو پورا کر رہے ہیں۔ عبادت کا اصل منشا یہی ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو عبادت ہے، اور اللہ اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو وہ عبادت نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی مرضی اور چاہت کی اور ان کے طریقے پر اگر کیا جائے تو وہ عبادت ہے، اور اگر اپنی چاہت پر پورا کیا جائے تو وہ شوق تو ہو سکتا ہے، عبادت نہیں ہو سکتا۔ تو اگر حکومت نے چھوٹ دے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور طریقے کے خلاف حج جیسی عظیم الشان اور بڑی عبادت کو بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے انجام دیں۔ یہ جو ہے اس عبادت کو ہو سکتا ہے دنیاوی اعتبار سے ذمے سے ادا ہو جائے، لیکن بہرحال وہ جو ہے گناہ گار ہوگی۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ مفتی صاحب یہ حدیث اس کو ایکسپلین کر دیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کا جو روزہ ہے مسجد نبوی میں، روزے اقدس سے بالکل جسٹ ملا ہوا باب فاطمۃ الزہرا کے گیٹ پر لکھا گیا ایک قصیدہ بردہ کا ایک شعر ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے محبوب ہیں کہ نازل ہونے والی مصیبتوں میں سے ہر مصیبت کے وقت آپ کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ آپ شافع محشر ہیں، ہر مصیبت سے کے وقت آپ کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ کیسی بھی دنیا تو امتحان کا ہے، حالات آئیں گے جائیں گے، ان میں جو مصیبتیں آئیں حالات آئیں، اور جب بھی کوئی مصیبت اور حالات آئیں تو کیا ہے عشر میں تو آپ شافع محشر ہیں، شفاعت کی امید کی جائے اور اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ ہر مصیبت جو ہے دور ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے اس شعر کا۔ یہ کہہ رہی ہیں فرین بہنیں کہ مفتی صاحب سورہ اعلیٰ ہے غالباً، اس میں یہ کہہ رہی ہے ان ھذا لفی کو نہیں پڑھا بلکہ ان ھذا الصحف الاولی پڑھ دیا۔ یہ شاید ویڈیو میں یہی آڈیو میں یہی کہہ رہی ہیں، دیکھیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہاں پہ ان ھذا الصحف الاولی پڑھ دیا تو نماز دورانی ہوگی؟ یہ کہہ رہے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پوری آیت ہے۔ قرآن شریف کو نماز میں یہ پڑھ رہی تھی تو ان ھذا کے بعد لفی چھوڑ کر ان ھذا صحف الاولی پڑھ دیا، ان ھذا صحف الاولی پڑھ دیا، لفی نہیں پڑھا تو کیا نماز کو دہرانا پڑے گی؟ جواب یہ کہ نماز ہو گئی، نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لفی کو چھوڑ دینے کی وجہ سے کوئی معنی میں ایسی خرابی واقع نہیں ہوئی جس سے نماز فاسد ہو جائے۔ اس لیے جب ایسی خرابی واقع نہیں ہوئی تو نماز بھی ہو گئی، نماز کو اعادے کی اور نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ رہی ہوں کہ مفتی صاحب اس مسئلے کو بھی بتا دیجئے کہ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ دین جو ہے مدینے میں سمٹ جائے گا، مدینے سے شروع ہوا ہے،
مدینے میں سمٹ جائے گا. کیونکہ میں نے ایک حدیث لگائی تھی اسٹیٹس پہ، اس پہ یہ تھی کہ حدیث تھی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایمان مدینے میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ سمٹ کر اپنے بل میں آ جاتا ہے. تو یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو سمجھا دیجئے مفتی صاحب، یہ سمجھ میں نہیں آئی. تو اس حدیث میں دراصل مدینہ منورہ کی فضیلت کا بیان ہے، اس لیے مدینہ میں رہائش اختیار کرنے کی ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے کوشش کی ہے، اور ہمیں بھی اپنی رہائش مدینہ میں اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ فرمان نبی کے مطابق مدینہ میں فوت ہونے والے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے. ایمان مدینہ میں سمٹ جائے گا، اس کا مطلب اور دوسری حدیث بھی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ایمان سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا آئے گا جس طرح سانپ سمٹ کر اپنے سوراخ و بل میں آ جاتا ہے. اور مجھے دھیان پڑتا ہے روضہ نبی پر جب میں سلام پیش کرنے گیا تو شاید یہ حدیث جو ہے منبر نبی کے پاس بھی لکھی ہوئی ہے. یہ حدیث واضح ہے اور اس کو بخاری و مسلم میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث جو ہے اس کے کئی مطلب ہیں. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایک دور ایسا بھی آئے گا جب ہر طرف گمراہی اور کفر کا دور دورہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، لیکن مدینہ طیبہ اس فتنے سے محفوظ رہے گا. پہلا مطلب. دوسرا مطلب یہ قیامت تک ہر دور میں امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ دجال مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. بعض علماء کے نزدیک مدینہ و مکہ دونوں شہر اور حجاز کے علاقے دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. بہرحال اسی طریقے سے چھٹا مطلب یہ کہ مومن کو ہر وقت اپنا ایمان بچانے کی فکر میں رہنا چاہیے. سانپ سے تشبیہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سانپ اگر اپنے سوراخ یعنی بل میں داخل ہو جائے تو اس کے دشمن ناکام رہتے ہیں، اسی طرح دجال و کفار مدینہ طیبہ پر قبضے میں ناکام رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. تو مدینہ کی فضیلت میں اسی طریقے سے ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان مدینہ میں اس طرح سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل میں سما جاتا ہے. مدینہ سے محبت کی وجہ سے مومن ہر دور میں اس کی زیارت کا شوق رکھتے. ایک مطلب یہ بھی یا قیامت کے قریب جب ساری دنیا میں کفر پھیل جائے گا تو مدینہ میں اس وقت بھی مومن موجود رہیں گے، یہ مطلب ہے. یہ شاہ رخ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ ریگ ماہی ایک مچھلی ہے جو ریت میں رہتی ہے اور بالکل چھپکلی کی طرح ہوتی ہے. تو وہ ریگ ماہی کا کھانا کیسا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ ہمدرد یا اور بھی آیورویدک دواؤں میں اس کو جڑی بوٹی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، 100 گرام جو ہے وہ 800 روپے کی یا 1200 روپے کی آتی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں مچھلی پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ پانی میں پیدا ہونے والا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہے. البتہ مچھلیوں کی بہت ساری قسمیں تو علماء نے، مبصرین نے، مفکرین نے جس کو مچھلی کہا ہے وہ مچھلی سمجھی جائے گی اور حلال ہوگی، اور جس پانی کے جانور کو انہوں نے مچھلی نہیں کہا ہے بلکہ کوئی اور نام دیا ہے، کیکڑا ہے یا کچھ اور نام دیا، تو ایسی صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا. لیکن ریگ ماہی جو مچھلی پوچھی جا رہی ہے اس کا شمار جو ہے زمین کے کیڑے مکوڑوں میں ہوتا ہے، اور تمام زمین کے کیڑے مکوڑوں کا بطور غذا کھانا حرام ہے کہ یہ خباثت میں سے ہیں. اسی طرح جس دوا میں ریگ ماہی کے اجزاء ملائے گئے، ریگ ماہی مچھلی کے پارٹس ملائے گئے ہوں، اس دوائی کا کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے. جبکہ حرام چیز کے اجزاء
کسی حلال چیز میں اس طرح ملا دیے جائیں کہ ان میں تمیز اور امتیاز اور علیحدگی نہ ہو سکے تو یہ اجزاء حلال چیز کو شامل ہو کر حلال ہو جائیں گے۔ بہرحال جب تک حلال دوا موجود ہے، ریگ ماہی جو کہ حشرات الارض زمین کے کیڑے مکوڑوں میں شمار ہوتی ہے، اس کو بطور غذا یا بطور دوا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ارمان سر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اس کے بارے میں بتائیے کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ویڈیو، کیا ویڈیو دیکھیں؟ دوستو آج سے جب بھی آپ وضو کرنے لگیں تو اس سے پہلے پہلا کلمہ پڑھنا مت بھولیے گا، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک وہ کلمہ پڑھتا رہے گا، اور جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ زیادہ ویوز آنے، زیادہ لائک اور شیئر مل جانے کی وجہ سے کبھی کبھی ایک حد کو پار کر جاتے ہیں، ایک لمٹ جو ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ وہ ویوز اور اچھے سے اچھے زیادہ سے زیادہ شیئر اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کے چکر میں کبھی کبھی ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور ایسی باتوں پہ ویڈیو بنا دیتے ہیں جو ان کی آخرت کی تباہی اور بربادی کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ اس سلسلے میں سمجھا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علیہ متعمدا فقد بوأہ فی النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹی بات منسوب کی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی سیٹ کنفرم کرا لے دوزخ میں، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری طرف ایسی بات کہے جو میں نے نہیں کہی اور وہ میرا نام لے کر حدیث کہہ کر اس کو بیان کرے تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیارے آقا نے 1400 سال پہلے اس دنیا کو یہ بتا دیا کہ ایسے شخص جو ہے جتنی جرأت اور ہمت سے کام لے رہا ہے اس کو رک جانا چاہیے، تھم جانا چاہیے۔ کیا وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں چاہے گا؟ ہرگز نہیں چاہے گا۔ پھر یہ ویوز اور سبسکرائبر اور شیئرز اور لائک جو مل جائے اور اس میں جو ہے تمیز بھی کھو دی کہ کون سا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کون سی حدیث ہے یا نہیں ہے، من گھڑت حدیثیں چل رہی ہیں۔ اور یہ حدیث تو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جو وضو سے پہلے کلمہ پڑھنے والی جو روایت ہے اور اس کی حدیث بہت وائرل ہو رہی ہے، لہٰذا اس ویڈیو میں مختلف طرح کی ویڈیو اس میں یہ فرمایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس شخص نے وضو سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور سب کو بتانے والے کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ بالکل اس قسم کی روایت اور حدیث ہمیں تو نہیں ملی، تلاش کرنے کے باوجود ہمیں کہیں بھی نہیں ملی۔ اس لیے ہم تو اپنے ناظرین اور بھائیوں اور بہنوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلا تحقیق اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے، شیئر نہ کیا جائے۔ ایسی باتیں آئیں تو ہم سے آپ ضرور معلوم کیجئے گا، اور یاد رکھیے گا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے کی فضیلتیں حدیث میں ہیں، لیکن اس کو اپنی طرف سے فضیلت بیان کر لینا یہ بڑی جرأت اور ہمت کی بات ہے اور بہت ہی بڑے گناہ کی بات ہے۔ دنیا تو بن جائے لیکن آخر ضرور تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہاں، جو صحیح ترین حدیث ہے وہ شیئر کیا جائے، وہ اس کی ویڈیو بنائی جائے، اس پر کیا ہے نیک نیتی کے ساتھ دوسروں کو دین پہنچایا جائے، کیونکہ حدیث میں، صحیح حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص پورا وضو کرے اور پھر کہے، کیا کہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنتوں کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنے کی فضیلت ہے،
اس کو ویڈیو بنا کر پہنچایا جائے، دوسروں تک کو سکھایا جائے، لیکن من گھڑت بلا تحقیق کے کوئی بھی حدیث لے کر اور کسی بھی ویڈیو پر چسپا کر کے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا جائے اور اس کو لوگوں میں پھیلایا جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے باز آ جائیں۔ یہ کنیز ہیں، کنیز زینب، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مجھ صاحب خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے نا آج سے مغرب کے بعد؟ جی ہاں، ذی الحجہ کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے اور آج 19 جون کو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ اس اعتبار سے 29 جون کو دن ہے جمعرات، اس کو انشاءاللہ 10 ذی الحجہ یعنی بقرہ عید ہوگی۔ اس کی کوئی خاص دعا جو فجر کے نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ نہیں بھئی، نئے چاند دیکھنے کی دعا ہے۔ چاند جن علاقوں میں دیکھا ہے وہاں کے لوگ اس چاند کو دیکھتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہے نئے چاند دیکھنے کی۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، ہمارے پیارے اللہ، ہم پر اس چاند کو خیر، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما۔ اے چاند، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے، کسی بھی مہینے کا ہوتا تو یہ دعا پڑھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو 3 مرتبہ فرماتے، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، ہلال خیر و رشد، آمنت بالذی خلقک۔ پھر فرماتے الحمدللہ الذی ذہب بشہر کذا وجاء بشہر کذا۔ اس کا ترجمہ ہے خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند، خیر و برکت اور ہدایت کا چاند۔ میں ایمان لایا اس ذات پر جس نے اے چاند تجھ کو پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اس پیارے اللہ کے لیے ہیں جو فلاں مہینے کو لے گیا اور فلاں مہینے کو لے آیا۔ اسی طریقے سے ہر مہینے کے شر اور تقدیر کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی جائے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ھذا الشہر وشر القدر۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس مہینے کی برائی سے اور تقدیر کی برائی سے۔ لہٰذا اس مہینے کی خاص کوئی دعا جو فجر کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے میرے علم میں نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو عشرہ ہے، ذی الحجہ کا عشرہ ہے، بڑا فضیلت والا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذی الحجہ کے شروع کی 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہیں، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں، 1 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک کثرت سے تکبیر پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یا دوسری تسبیح ہے، تسبیح اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ اس کو ورد میں رکھا جائے۔ دوسرا، عشرہ ذی الحجہ میں کام کرنے کے جو کام ہیں کہ قربانی تک، چاند دیکھنے کے بعد قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، عید کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، اور جو مردوں پر ہیں، عورتوں پہ تو عید کی نماز ہے ہی نہیں، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کے، یہ تو 10ویں ذی الحجہ، 11ویں 12ویں ذی الحجہ کے بارے میں تھا، اب ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک نیکی کا کوئی موقع ہاتھ سے ضائع جانے نہ دیں۔ بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کریں، اچھے لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں، آپ دین کو سیکھیں
اور جو ہے جو بھی ہو اچھی چیز علم میں اضافہ کریں. اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں زیادہ سے زیادہ اس عشرے میں. پڑوسیوں کی خبرگیری کریں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، دین کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ لیں، اجتماعی اور بھلائی کے کاموں میں جو ہے رضاکانہ طور پہ خدمت انجام دیں. اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنا، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، قضا روزے رکھنا، قضا جو بھی ہو گئے وہ بھی ان دنوں میں رکھ لیے جائیں تو بھی فضیلت والا عمل ہے. اور اسی طریقے سے 9 ذی الحجہ کے روزہ ایک سال اگلے اور پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے 1 ذی الحجہ سے لے کر 8 ذی الحجہ تک کا ہر روزے رکھنا 1 سال کے روزوں کے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. اسی طرح ذی الحجہ کے 10 دنوں میں نماز تو لازمی ہے، اول وقت میں ادا کرنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا، ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھنا، یہ عشرے ذی الحجہ کی وہی فضیلت ہے، لیکن اس میں اہتمام کے ساتھ یہ کرنا ہے. عشاء کو چاشت کے نوافل پڑھنا ہے، تہجد ہو سکے تو تہجد میں اٹھنا ہے. اسی طریقے سے صدقہ خیرات جو ہے اس میں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور کوئی پسندیدہ ترین چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی نہیں حاصل کر سکتے، یعنی اللہ کے قرب اور محبت حاصل نہیں کر سکتے جبکہ اپنی محبوب اور پیاری چیزوں کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو. لہذا صدقات کا اہتمام کرنا چاہیے، والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا چاہیے کیونکہ ان پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے. اسی طریقے سے تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. صبح و شام کے اذکار کرنا ہے، استغفار اور ذکر کی کثرت کرنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، خصوصاً عرفے کے دن 9 ذی الحجہ کو جو ہے دعائیں مانگنا ہے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت بکثرت ہمیشہ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، دوسروں تک پیغام پہنچانا چاہیے. بہرحال یہ کام بہت اہتمام سے کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ عشرۂ ذی الحجہ میں بازار جا کر حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے تکبیرات کہتے تھے تو لوگ بھی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیرات کہتے تھے. تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس پورے عشرے میں، ان پورے 10 ذی الحجہ کے دنوں میں ہمیں جو ہے تکبیرات کا پڑھنے کا ورد رکھنا ہے تاکہ ہمیں دیکھ کر دوسرا بھی پڑھے، اور اس کو اگر یاد نہیں ہے تو ہم اس کو کم از کم یاد کرا دیں. تکبیر وہی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ایک بہن کا سوال ہے، آڈیو میں ہے، ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے ایک سوال ہے، مطلب میں آپ بیتی بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اصل میں نا ابھی میرے والد نے نا جو وہ چل نہیں رہی ہے اسٹرنگ وغیرہ، تو وہ گرمی کی وجہ سے میرے والد نے خرید کے نا ہم سب کو دی، تو وہ میں نے بھی پی. تو بعد میں جب میں نے اس کے انگریڈینٹس پڑھے تو اس میں کیفین بھی لکھا ہوا تھا. تو جو کیفین کولڈ ڈرنکس کے اندر ڈالا جاتا ہے، کیا وہ کولڈ ڈرنکس پینی جائز ہے؟ جی، اسٹرنگ ہے اور اسی طریقے چارجنگ ہے، یہ کولڈ ڈرنکس آ رہی ہے، اس میں کیفین ہوتا ہے اور کیفین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، اور کیفین جو ہے بعض مرتبہ مضر صحت ہے، نقصان کا اندیشہ ہے، صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. لہٰذا اگر اس میں کوئی حرام چیز نہیں اور یقیناً نہیں تو اس کا پینا جائز ہے، لیکن اس کی عادت اور لت نہیں ڈالنا چاہیے. لوگ جو ہے اس کو پی رہے ہیں اور اس کی لت لگ رہی ہے، وہ نشے کے عادی ہو رہے ہیں. لہٰذا ایک آدھ دفعہ پی لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اگر پینے کی عادت بنتی جا رہی ہے اور ہڑک لگتی ہے، بغیر پیے چین نہیں آتا، تو ایسی صورت میں خطرے کی گھنٹی ہے. آپ جو ہے بچ جائیے. کیفین کی مقدار جب بڑھ جاتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ نشے کا عادی بنا دیتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو ہم نے آپ کو سینڈ کیا ہے یہ حدیث ہے یا غلط ہے؟ قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کاٹے. بالکل صحیح ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پر رہنے دے، اور یہ حکم مستحب ہے اور پورے مہینے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم جو ہے قربانی تک ہے۔ قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخن جسم کے کاٹے جا سکتے ہیں، اور یہ حکم فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ شریعت میں مستحب اس عمل کو کہتے ہیں جس کے کرنے پر ثواب ہو اور نہ کرنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ حکم صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جن کو قربانی واجب ہے یا وہ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جن پر قربانی واجب نہیں ہے ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو ان کو بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت جو ہے اپنے اندر سمو لے گی اور ڈھانپ لے گی، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوں گے۔ لیکن ان کو کتنا ثواب ملے گا یہ اپنی طور پہ متعین نہیں کرنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے یا بعض لوگوں کی طرف سے یہ بات چلائی جاتی ہے کہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اگر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی تک اگر بال اور ناخن نہیں کاٹتے ہیں تو انہیں بھی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح سے بات نہیں ہے، بات اصل وہی ہے کہ جو قربانی کرنا چاہ رہے ہیں یا قربانی جن پر واجب ہے انہی کے لیے یہ حکم ہے۔ البتہ جن پر قربانی واجب نہیں ہے وہ اگر اس حکم پر عمل کرنا چاہے تو ان کو ثواب ملے گا اور اللہ کی رحمت سے ان کو حصہ ملے گا، لیکن کیا ملے گا اس لیے اپنی طرف سے طے نہیں کرنا ہے۔ یہ علی گڑھ سے ہیں، یہ پوچھ رہی ہیں، ان کے آڈیو میں سوال ہے، ان کا سوال سنتے ہیں پھر اس کے بعد جواب دیتے ہیں۔ ضروری ہے ان پیسے۔ السلام علیکم بھائی، میرا سوال یہ تھا جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ جیسے کہ ہمارے ہسبینڈ 25,000 کماتے ہیں مہینے کا، تو کیا اس میں ہر مہینے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے ان پیسے؟ دیکھیے زکوٰۃ ہر مہینے نہیں نکلتی یا ہر کمائی پہ نہیں نکلتی، زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ واجب ہوتی ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہو کہ سب طرح کے قرض اور ضرورت نکال کے 52.5 تولہ چاندی یا سونا یا اتنا جو زکوٰۃ کا نصاب ہے اس کے بقدر مال ہے یا اس سے زیادہ مال ہے اور اس پہ سال گزر چکا ہے تو 2.5% زکوٰۃ اس پر فرض ہے، وہ سال میں نکالی جائے گی۔ ہاں البتہ یہ ہے، ایک حدیث میں ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا تمہارے اوپر اور تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ کیا حق ہیں؟ جو نفلی صدقات ہیں، عزیز و اقارب رشتہ داروں میں ہیں یا آس پڑوس میں کوئی ضرورت مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو صاحب خوشحال بنایا ہے، صاحب مال بنایا ہے، تو آپ اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر خرچ کریں، یہ ان کا حق ہے۔ تو بہرحال روزانہ کی کمائی پر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتی ہے، روزانہ یا ہر مہینے کی کمائی پر جو بھی آپ نکالتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ اس بھروسے پر کہ ہم تو ہر مہینے نکال دیتے ہیں یا روزانہ کی آمدنی پر 2.5% نکال دیتے ہیں اور پھر سال کے گزرنے پر یا سال کے ختم پر زکوٰۃ اہتمام سے نہیں نکالتے، نہ حساب و کتاب سے نکالتے، تو یاد رکھیے گا آپ زکوٰۃ جو اسلامی فریضہ ہے اور اسلامی شعار میں سے ہے، اس کے ادا نہ کرنے کے آپ سخت گناہگار ہوں گے، مرتکب ہوں گے، مجرم ہوں گے۔ اس لیے یاد رکھیے گا ہر مہینے یا روزانہ کی آمدنی پر اگر کوئی 2.5% یہ سمجھ کے نکال رہا ہے کہ تو میں تو زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو یہ غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ تو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، لہٰذا جو لوگ یہ اس طرح کی باتیں چلاتے ہیں بالکل غلط ہیں۔ ان کے والد صاحب نے بھی شاید ان کو یہی بتایا، انہوں نے ویڈیو میں بتایا۔ جیسے کہ پاپا کا کہنا ہے کہ ہر مہینے جو تمہاری سیلری آیا کرے اس میں 2.5% نکال دیا کرے کرو، تو یہ پاپا کا کہنا غلط ہے کہ ہر مہینے تمہاری جو سیلری آئے اس میں سے 2.5% نکال دیا کرو، تمہاری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یہ بالکل غلط ہے۔ سال کے گزرنے پر جو کیش ہے، سونا ہے، چاندی ہے اور بھی پتی وتی میں جو بھی ڈلا ہوا وہ سب حساب و کتاب جوڑ کر پھر 2.5% نکالا جائے گا۔ یہ محمد اعظم خان ہیں اور آگرہ سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سفر جس میں نماز قصر کرنی تھی، سفر کی واپسی میں سفر ہی میں نماز کا وقت شروع ہو گیا، نماز عشاء کا وقت شروع ہو گیا
اور نماز کا وقت رہتے ہوئے اپنی سٹی میں داخل ہو گئے تو کیا اس نماز کو قصر پڑھیں گے یا پوری؟ دیکھیے گا، آپ نے سفر میں کوئی نماز نہیں پڑھی، لیکن جب آپ اپنے وطن میں، اپنی سٹی، اپنے شہر میں جب پہنچے ہیں تو اس نماز کا وقت باقی تھا، تو ایسی صورت میں اس نماز کو آپ پوری پڑھیں گے، قصر نہیں کریں گے۔ یہی حکم جو ہے سفر پہ جانے کا ہے۔ کوئی نماز آپ نے ابھی نہیں پڑھی اور آپ سفر میں نکل گئے، سفر میں نکلنے پر اس نماز کا آخری وقت آپ کا اپنے شہر میں تھا تو پوری پڑھیں گے، اور نماز کے آخری وقت کے ختم سے پہلے آپ اپنے شہر کے حدود اور آبادی اور بستی سے نکل چکے تھے، تو ایسی صورت میں وہ نماز آپ پر قصر واجب ہوگی۔ یہ سید نبی حسن صاحب ہیں، مدار مکن پور شریف سے ہیں، مدار صاحب کے ہاں سے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پاس 5 منٹ ہوں تو یہ سمجھا دیں، بڑی مہربانی ہوگی مفتی صاحب۔ انہوں نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، دیکھ لیجئے گا، پھر اس کے بعد کوشش کرتے ہیں سمجھانے کی۔ ہندو راشٹر بننے کی گھوشنائیں ہو رہی ہیں، ہندو راشٹر بننے کی باتیں چل۔ السلام علیکم تو یہ جو ہے انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے، اور جو ہے یہ طاہر القادری صاحب کی ویڈیو دیکھیے گا۔ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا بھائی۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں، ان کا کوشر بھی آپ کھاتے ہیں، آج بھی وہ ذبیحہ کرتے ہیں اللہ کے نام پر۔ یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں مگر مسلمان نہیں۔ کرسچنز میں، عیسائیوں میں بھی ایک طبقہ یونیٹیرین کا ہے، یونیٹیرین ایک طبقہ ڈیولپ ہو گیا ہے جو توحید کا عقیدہ رکھتا ہے، ٹرینیٹی کا، تثلیث کا نہیں رکھتا۔ تو اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ رکھ کر بھی یہودی ہو یا عیسائی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ خدا کو بھی مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ توحید کا عقیدہ تب بنتا ہے کہ خدا کو بھی ایک مانے تو واسطہ مصطفیٰ سے مانے۔ جس شخص نے اللہ کو مانا مگر اپنی عقل سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، وہ کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، فلسفے سے مانا، واسطہ مصطفیٰ سے نہیں مانا، کافر رہا۔ اللہ کو ایک مانا، سائنسی دلائل کے ذریعے مانا، عقلی، سائنسی، فلسفی، منطقی دلائل سے مان لیا اللہ کو ایک، مگر زبان مصطفیٰ کے وسیلے سے نہیں مانا، وہ خدا کو ایک مان کر بھی کافر ہے۔ اللہ نے کہا کفر سے تب نکلو گے کہ جب میرا دامن پکڑو گے، دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے، مجھے ایک مانو گے میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ سو ایمان کا مدار مجھے ایک ماننے یا نہ ماننے پر نہیں، ایمان کا مدار میرے مصطفیٰ کو ماننے پر ہے۔ جو مصطفیٰ کو مانتا ہے وہی خدا کو مانتا ہے، جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا وہ خدا کو نہیں مانتا۔ جی، یہ ویڈیو جو دے رہے ہیں تو اس میں یہ صحیح ہے۔ اگر واسطہ مصطفیٰ سے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کو مانے، تو واقعی اس کا اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ قابل نجات ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، تو اللہ کو ایک ماننے کا یہ عقیدہ اور یہ ایمان اس کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کو سمجھ لیا جائے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا گیا اے نبی جی آپ اعلان کر دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، توحید کے قائل ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، یعنی اللہ کو۔ تو بہرحال جو یہ کہا گیا اگر یہ مراد ہے تو بالکل صحیح ہے۔ ایک بہن کا سوال ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی لڑکی کی عمر شادی کی ہو، نکاح کرنا چاہتی ہے پر اس کے والدین اب تک نکاح کی بات زبان پہ بھی نہیں لا رہے ہیں، رشتے آتے ہیں پر ابھی پڑھ رہی ہے بول کر انکار کرتے ہیں، اب اس لڑکی کے والدین سے دل کی بات کہنے میں اس کو شرم آ رہی ہے، کسی اور سے
وہ کہلوا بھی نہیں سکتی، اس میں بھی شرم آ رہی ہے، تو اب وہ لڑکی کیا کرے؟ اور ہاں، والدین یہ بھی کہتے ہیں اگر سامنے سے یا کہیں سے دیندار رشتہ آتا ہے تو ہم کر دیں گے۔ لڑکی دعا کر رہی ہے اللہ دیندار رشتہ آئے، بٹ ویسا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے، پلیز آپ کچھ بتائیں، اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ دیندار رشتہ بھیجے۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو یہاں پر بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بچوں کی رشتے بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اگر وہ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں جبکہ ان کی شادی کرائی جائے تو فوراً ان کی شادی کرا دی جائے۔ دنیا کی جھمیلوں اور رسموں کی وجہ سے، خائیں اپنی جھوٹی ناک اور شان کی وجہ سے ان کی شادیوں کو بلا وجہ تاخیر نہ کیا جائے، ورنہ بہت بڑا گناہ اور گناہ ہو رہے ہیں۔ اور جو نوجوان لڑکے یا بیٹیاں اگر اپنے ماں باپ سے مذاق میں بھی اپنی شادی کرنے کی بات کہیں تو اس کو مذاق نہ سمجھا جائے بلکہ وہ سیریس مذاق میں ہے۔ لہذا ماں باپ کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کی عمر کے ہو جانے پر، ان کے مناسب رشتے مل جانے پر ان کے نکاح کر دیں، ان کی شادیاں کر دیں۔ اگر نہیں کرتے ہیں ماں باپ اور ٹال مٹولی کرتے ہیں کہ بہت زیادہ مہنگا، مطلب کہ مالدار، بہت زیادہ خوبصورت، بہت جاب والا اور روزگار والا، بزنس مین، طرح طرح کی شرطیں لگاتے ہیں اور پھر وہ اس طریقے سے رشتوں کے آنے والے رشتوں پر انکار پہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ دوسرا، اپنی اولاد بیٹی یا بیٹے پر ظلم کرنا بھی ہے۔ لہٰذا یہ جو ہے ظلم بند ہو اور مناسب رشتہ آ جائے تو فوراً رشتہ کر دینا چاہیے، ان کی نکاح کی فکر کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستے ماں باپ اسی طرح ٹال مٹول کرتے رہے اور وہ اپنی بچیوں کو یہ کہتے رہے ابھی تو وہ اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو عمر ہی کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اگر اس بیچ میں اس نے کوئی غلط قدم اٹھایا تو اس کا خمیازہ اور گناہ ماں باپ کے سر پر ہوگا۔ اور ایسے بچوں اور بچیوں کو اپنے لیے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک شریک حیات اور لائف پارٹنر کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے مراد کو پورا فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ ارم ہے، ارم زید خان، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، کسی نے ہم سے پوچھا ہے کہ ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے بالوں کی کٹنگ کرا سکتی ہے یا نہیں؟ پلیز جواب دے دیجئے، شکریہ اور مہربانی ہوگی۔ دیکھیے گا، جو عورت کے لیے بلا ضرورت اپنے سروں کے بال کٹوانا جائز نہیں، البتہ اگر بال 2 منہ والے ہو جائے، 2 منہ والے بال ہو جاتے تو اس کی گروتھنگ رک جاتی ہے، تو اگر بال 2 منہ ہونے کی وجہ سے بڑھ نہ پا رہے ہوں تو اس عیب کو ختم کرنے کے واسطے سے تھوڑے کناروں سے ہلکے ہلکے جو ہے بال کاٹنے کی گنجائش ہے۔ اسی طرح حج یا عمرے کا احرام کھولنے یا کسی بیماری کی وجہ سے، علاج کی سخت ضرورت کی وجہ سے بھی بال کٹوانا جائز ہے، البتہ فیشن کے طور پر بال کٹوانا جائز نہیں ہے، چاہے شوہر کی خواہش ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ غیر شرعی کاموں اور باتوں میں کسی کی اطاعت یعنی بات ماننا جائز نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا شوہر کتنے ہی کہ بوب کٹ کروا لو اور کیا یہ ہیئر اسٹائل کرا لو، یہ ویسے کرا لو، تو بلا ضرورت بال کاٹنا شریعت میں منع بتایا گیا ہے۔ جب وہ شریعت میں منع بتایا گیا تو اب اگر شوہر کتنا ہی کہے اور کتنا ہی خوش ہو، بہرحال اس کی بات کو نہیں مانی جائے گی اور بال کٹانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ زینت شیخ ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، خانہ کعبہ کا طواف لیفٹ سائیڈ سے شروع کرتے ہیں، پر اس کا کیا ریزن ہے؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کام رائٹ سائیڈ سے یعنی داہنی طرف سے کرنے کا حکم بھی دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا۔ تو اس کا جواب دیکھیے گا،
دوران طواف بیت اللہ کو بائیں جانب رکھنے، لیفٹ ہینڈ پر رکھنے اور اس کے ارد گرد چکر لگانے کا بنیادی سبب اور ریزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر قرآن کریم میں فرمایا گیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یا وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہہ دو اے نبی، آپ اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور عمرے کے ارکان کے متعلق فرمانا تم مجھ سے اپنے مناسک سیکھ لو، یعنی متعین سمت میں طواف کرنے کی وجہ مسلمانوں کے لیے اتنی کافی ہے کہ یہ اتباع رسول ہے، چنانچہ ہمیں کسی اور صبر اور ریزن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم طواف کی سمت کو اجرام فلکیہ، آسمانی نظام یا تاروں وغیرہ کی حرکت سے منسلک کریں، یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ مسلمان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہر چیز پر ایمان رکھتا ہے، اسے تسلیم بھی کرتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ چنانچہ اگر اس سے بڑھ کر انسان کو کوئی حکمت یا سبب سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، ورنہ مسلمان ہر وقت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت سرنگوں ہو کر چلتا ہے، اس پر عمل کی وجہ سے اسے اتباع اور تعمیل پر اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ طواف کے چکر صرف بیت اللہ کے ساتھ خاص ہیں، چنانچہ بیت اللہ کے علاوہ کہیں بھی طواف کرنا یا چکر لگانا جائز نہیں ہے، اور کسی کا بھی چیز کا طواف یا چکر لگانا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ سمجھا جائے کہ بیت اللہ کے جو طواف چکر کے لگائے جاتے ہیں یہ رائٹ ہینڈ کے بجائے لیفٹ ہینڈ سے کیوں کیے جاتے ہیں، کیوں، اس میں کیا حکمت اور کیا ریزن ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بیت اللہ کے ارد گرد، خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانے کو کیا کہتے ہیں؟ طواف کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ایک دائرے میں کعبہ کے گرد گھومنا ہوتا ہے۔ کعبہ کے گرد طواف ہمیشہ بائیں طرف سے شروع ہوتا ہے، بائیں طرف سے شروع کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ کہ اتباع رسول ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جس طرح ہمارے جسم میں جو دل ہوتا ہے وہ ہمارے لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے، جس طرف ہمارے جسم میں دل موجود ہوتا ہے اسی طرف سے کیا ہے طواف کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دوران طواف کرتے ہوئے ایک زبردست انرجی نکل کر ہمارے دل میں جو ہے ہمارے دل میں نکلتی ہے اور آہستہ آہستہ ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے، یعنی طواف کرتے ہوئے ایک انرجی نکلتی ہے اور وہ انرجی ہمارے دل میں داخل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، طواف کرتے ہوئے بہت ہی بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے اتنی بھیڑ، اتنا مجمع ہوتا ہے، لیکن کوئی شخص پریشان نہیں ہوتا، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، اور وہ بہت ہی انتہائی پرسکون ہوتا ہے اور اسی میں کے حالت میں وہ طواف کرتا ہے۔ بہرحال سائنسدانوں کے مطابق زمین کا میگنیٹک فیلڈ آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے، جس کا ایک منفی اثر تمام انسانوں پر پڑ رہا ہے، جس سے انسانوں میں وہ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن سب سے بہتر جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو طواف کرتا ہے، ایک مومن طواف بائیں طرف سے اس لیے شروع کرتا ہے کیونکہ اتباع رسول ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے تو ہمارے جس سمت میں دل ہوتا ہے، بائیں طرف دل ہوتا ہے، اور طواف کرتے ہوئے ایک انرجی نکلتی ہے جو ہمارے دل میں پیوست ہوتی چلی جاتی ہے، اور ہمیں وہاں پر
इतना क्राउड और भीड़ होने के बावजूद भी बेचैन और बेसुकून होने नहीं देती, बल्कि इत्मीनान और खुशी के साथ वो तवाफ के चक्कर हमसे अदा हो जाते हैं। ये फेरी हैं, ये कह रही हैं सलाम वालेकुम सलाम, मुफ्ती साहब हमने किसी को कुरान पढ़ाया 30वें पारे से, तो फिर वो 29 तक ही तो पारे पढ़ेंगे, 29वें पारे पर कुरान पूरा माना जाएगा या फिर से 30वां पारा पढ़ाया जाएगा? देखिए 30वां पारा जो पढ़ाते हैं नूरानी कायदे के बाद 30वां पारा पढ़ाया जाता है बच्चों को। उसका मकसद और ये होता है कि 30वां पारा बच्चा पढ़ते पढ़ते वो छोटी छोटी सूरतें जो होती है उसको ज़बानी याद हो जाए और एक नाजरा भी चलता रहे और उसको ज़बानी सूरतें भी याद हो जाए। लिहाजा अगर 30वां पारा किसी ने पहले नूरानी कायदे के बाद पढ़ा, फिर उसके बाद पहले पारे से शुरू किया, तो पहले पारे से शुरू करते करते जब 29वें पारे पे आएंगे तो कुरान मुकम्मल हो गया। अब 30वां पारा पढ़ाया जाए या ना पढ़ाया जाए, अगर 30वां पारा पढ़ा दिया जाए तब भी कोई हर्ज नहीं, ना पढ़ाया जाए तो उस्ताद के सामने पूरे कुरान करीम का सबक की शक्ल में पढ़ना पाया गया और ये क्या है, कुरान मुकम्मल हो गया। तो बहरहाल इसको पढ़ा भी जा सकता है और ना भी पढ़वाया जाए तो भी कोई हर्ज नहीं। कुरान करीम उस्ताद के सामने जो पढ़ने सीखने का जो मकसद था वो मकसद हासिल हो रहा है। ये वसीम माफात हैं, ये कह रही हैं कि मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किताबों के ख़त्म पर कुछ खुशी के तौर पर क्या कर सकते हैं? लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, आपसे मशवरा मांग रहे हैं। भाई देखिए, हम कुरान करीम वो ज़माने तालिब इल्मी में जब हमारी किताब पूरा हुआ करती थी, काफ़िया है, नफ़तुल अरब है, ये किताबें जो दरसे निज़ामी में होती हैं, जब वो पूरी हुआ करती थी, क्योंकि हम हॉस्टल में रहते थे, मदरसे में पढ़ते थे, तो वहाँ पर उस्ताद से इसरार करते थे हम कि आज आपकी किताब पूरी हो रही है, आज आप कुछ खिलाइए। उसमें कुछ उस्ताद होते थे जो दरिया दिल होते थे, वो फ़ौरन पैसे 200 या 500 रुपये निकाल के दे दिया करते थे कि लो भाई तुम आज किताब पूरी हो गई, इसलिए उसकी खुशी में मिठाई बनाकर या मिठाई लाकर खा लो। कभी कभी हम बाज़ार से मार्केट से मिठाई लाकर खा लिया करते, उसको उस्ताद को भी खिलाते थे, खुद भी खा लिया करते। कभी कभी ऐसा होता था कि मुर्गा वगैरह बना लिया, खाना आना हो जाता था। अच्छा, कुछ उस्ताद ऐसे थे वाकई जो कुछ भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं देते थे, बच्चों को हाँ 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 करके छोड़ दिया कर, बखील टाइप के थे वो। बहरहाल लेकिन एहसास अब चूँकि पढ़ रहे हैं, पहले पढ़ रहे थे तब इसरार उस्ताद से मांगने पर था, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं तो ये एहसास हो गया कि बच्चों को उस्ताद से इसरार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर बच्चे सब बालिग हैं तो अपनी खुशी से अगर वो मिठाई वगैरह पैसे इकट्ठे करके खुद खाएं, उस्ताद को खिलाएं तो बहुत अच्छा अमल है। और उस्ताद भी अपनी खुशी से, कोई उस्ताद पे फोर्स ना किया जाए, उनको मजबूर ना किया जाए, वो अपनी खुशी से अपने तलबा को या तालिबात को मिठाई खिलाना चाहें किताब के ख़त्म पर तो खिला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई नाजायज़ और बिदाअत वाला काम नहीं बल्कि मबाह काम है। ये वसीम आफात है, ये कह रही हैं कि पानी भरी हुई बंद बोतल को पैर से ठोकर लग जाए तो क्या उस पानी को नहीं पी सकते? बाज़ लोग ऐसा समझते हैं कि ये बोतल है, पानी से भरी हुई है, ये अगर इसमें ठोकर लग जाए तो इस पानी को वो पीते नहीं हैं और ये समझते हैं नहीं ये पानी नहीं पिया जा सकता, अगर पी लेंगे तो गले में अटक जाएगा या मकरूह हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, अनजाने में अगर किसी वो पानी रखी हुई बोतल में ठोकर लग जाए तो उस पानी को पी सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं। ना तो उस पानी का पीने में कोई क़बाहत है, वो मकरूह भी नहीं होता, ना उसके गले में कुछ कटास आती है, बल्कि उसको पिया जा सकता है। ये हाफिज शाहरुख साहब हैं, इनका कोई क्वेश्चन है लेकिन जो है ऑडियो में पहले सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मौसी साहब, अर्ज़ ये करना था कि जो अक़ीक़े का मसला है उसमें लड़के के लिए कितने हिस्से होते हैं और लड़की के लिए, इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमा दीजिए।
دیکھیے گا عقیقہ جن جانوروں کی قربانی جائز ہے، جن شرائط کے ساتھ قربانی جائز ہے، انہی جانوروں کی انہی شرائط کے ساتھ عقیقہ بھی جائز ہے۔ اگر لڑکا ہے اور جو ہے خوشحال صاحب مال وسعت والے ہیں تو لڑکے کی طرف سے اگر چھوٹا جانور کر رہے ہیں تو 2 بکرے یا 2 بکری، 2 بھیڑ یا 2 دمبے، اور اگر بڑے جانور میں کر رہے ہیں تو بھینس میں کر رہے ہیں تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے، اور لڑکی کی طرف سے بڑے جانور میں 1 حصہ اور چھوٹا جانور 1 بکرا یا بکری یا بھیڑ یا دمبا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں لڑکی کے لیے بکری ہی ہونا چاہیے، لڑکے کے لیے بکرا ہی ہونا چاہیے، یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طریقے سے 2 بھی کوئی لازمی اور ضروری نہیں ہے، اگر گنجائش نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے چھوٹا ایک جانور عقیقے کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے، یا بڑے جانور میں 2 حصے لینے کی وسعت نہیں ہے عقیقے کے طور پہ تو لڑکے کی طرف سے 1 حصے سے بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے عقیقے میں غالباً 1 دمبا کیا تھا، 1 بکرا کیا تھا، لہذا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ گنجائش نہ ہونے پر لڑکے کی طرف سے چھوٹے جانور 1 بھی عقیقے کے طور پہ ذبح کیا جا سکتا ہے، اور بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے 1 حصہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ جی یہ ایک صاحب ہیں، نام نہیں معلوم، لیکن کہہ رہے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک سوال یہ کہ قبر کے اندر بیریا کے پتوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ بیریا کے پیڑ یا اس کے پتوں کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اب کیوں ڈالا جاتا ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن ڈالنا کیسا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے۔ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد میت پر کیوڑا چھڑکنے کو علماء نے بے اصل اور بدعت لکھا ہے۔ اسی طرح پٹھرا ڈالنے کے بعد، پٹھرے بچھانے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے بیری کی ٹہنی ڈالنے کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں واجب الترک چھوڑ دینا چاہیے۔ میت کے ساتھ قبر میں کوئی چیز ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے گا بعض لوگ جو ہے اس بیری کے ڈالنے کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹے تک جو ہے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے بیری کا ٹہنی یا بیری کے پیڑ یا پتے کی ٹہنی وغیرہ لائی جائے اور پھر وہ ڈالی جائے، پھر اس کے بعد جو ہے مٹی ڈالی جاتی ہے قبر پر۔ اس میں بھی ہوتا یہ کہ مرحوم کا بڑا بیٹا یا کوئی بھی اولاد پہلے اس سے مٹی ڈلوائی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 مٹھی اس سے مٹی ڈلوائی جاتی ہے۔ پھر بعد میں تمام شرکائے جنازہ جو جنازے میں شریک لوگ ہیں پھر وہ بعد میں ڈالنا شروع کرتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے قبر پہ پھول ڈالے جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں سمجھنا چاہیے۔ قبروں پر پھول ڈالنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین علماء اکرام سے ثابت نہیں ہے، اس لیے قبروں پر پھول ڈالنا درست نہیں ہے، بلکہ پھول کے بجائے یہ رقم صدقہ خیرات کر کے میت کو ثواب پہنچا دیں، یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ میت کو بھی فائدہ ہو اور رقم بھی ضائع نہ ہو۔ اسی طریقے سے میت کو دفنانے کے بعد قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد پانی کا چھڑکنا مستحب ہے، اور اس کی اصل وجہ تو یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اور اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر پر پانی چھڑکا تھا، اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر پانی چھڑکنے کے لیے حکم فرمایا تھا۔ ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کے چھڑکنے سے قبر کی مٹی بیٹھ جاتی ہے اور ہوا سے گرد کے ساتھ اڑنے سے بچ جاتی ہے، اس لیے پانی تو ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مردوں کو سلام کیا جاتا ہے قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں، السلام علیک یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر یغفر اللہ لنا ولکم، جب مردوں کو سلام کیا جاتا ہے تو وہ سلام ان تک پہنچتا بھی ہے اور مردے اس سلام کو سنتے بھی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان دو مردوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے کھجور کے پیڑ کی ایک گیلی ٹہنی لے کر اسے درمیان سے پھاڑ کر دو حصے کیے، پھر ایک حصہ ایک قبر پر اور دوسرا حصہ دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ نے کس مصلحت کی وجہ سے کیا، کس ریزن کی وجہ سے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ امید ہے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہو ان سے عذاب ہلکا ہو جاوے گا۔ تو اس حدیث کے تحت وہ فرمائے کہ یہ عمل صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ آپ کو بذریعہ وحی ان مردوں کے عذاب میں مبتلا ہونے کی خبر دی گئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ٹہنی لگانے سے ان کے عذاب میں تخفیف اور کمی کر دی جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل صرف انہی دو مردوں کی قبروں کے ساتھ کیا تھا۔ عمومی طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قبروں پر ٹہنی گاڑنے کا نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہی نہیں ہو سکتی کہ کس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے اور کس کو نہیں ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آپ کے بعد اس عمل کو اپنا معمول نہیں بنایا، لہذا قبروں کی مٹی پر باقاعدہ پودے لگانے کی شریعت مطہرہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اور یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عذاب میں مبتلا لوگوں کی قبروں پر ٹہنی لگانے کی طرح نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ ام ہانی ہیں، یہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، چاشت کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ دیکھیے سورج نکلنے کے کم از کم 10 منٹ بعد سے زوال سے پہلے تک اشراق کی نماز کا وقت ہے، البتہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور احتیاطاً سورج طلوع ہونے کے بعد 15 یا 20 منٹ بعد پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور چاشت کا وقت بھی یہی ہے، البتہ اس کا افضل وقت مجموعی وقت کے یعنی تمام وقت کے 1/4 گزرنے کے بعد ہے۔ مثلا اگر سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک کا وقت جو ہے 6 گھنٹے کا ہو تو سورج طلوع ہونے کے 1.5 گھنٹے بعد سے زوال سے پہلے تک جس وقت بھی چاہیں چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ افضل وقت ہے۔ خلاصہ یہ کہ اشراق اور چاشت پڑھنے کا افضل وقت اگرچہ مختلف ہے، لیکن دونوں نمازوں کے شروع اور ختم ہونے کا وقت ایک ہی ہے، اس لیے اشراق اور چاشت کی نماز ایک ہی وقت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ عافیہ ہیں، ان کا کوئی سوال ہے تو اس سوال آڈیو میں ہے، سنتے پھر جواب دیں گے۔ السلام علیکم بھائی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خوشخبری اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، رات کے 1 بجے بڑے آپریشن سے ہوئی تھی، نارمل ڈلیوری کرنے جا رہے تھے، لیکن بہت کوشش 36 گھنٹے تک کوشش کرتے رہے ہوا کہ بڑا آپریشن کرنا پڑا تھا، اور امائرہ نور نام رکھا ہے، اس کا بتائیے گا کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بیٹی اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہے اور بہت اچھی بات ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو اللہ کی نعمت ہے اور رحمت ہے، دونوں پہ شکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بچی کو عمر دراز فرمائے، آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں بنائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ آپریشن سے ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ اس کا نام رکھا ہے امائرہ نور رکھا ہے۔ نور کے معنی تو صحیح ہے، نور کے معنی روشنی کے ہیں، العلم نور، علم روشنی ہے، روشنی جو ہے دوسروں کو بھی فیض پہنچاتی ہے، اپنی ذات کو بھی فیض پہنچاتی ہے۔ البتہ امائرہ نام، امائرہ اور امائرہ نام کے معنی ہمیں تو نہیں ملے، کسی بھی عربی لغت اور ڈکشنری میں ہمیں نہیں ملے ہیں، اس کے بجائے امائرہ کی جگہ عمارہ نام رکھا جا سکتا ہے، ایک صحابیہ ہیں آباد رہنے والی۔ اسی طرح مائر کے معنی رہتے ہیں خوراک اور روزی روٹی مہیا کرنے والا، لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ نام اچھا نہیں ہے۔ بہرحال نور صحیح ہے، نور الصبح نام رکھ دیں، صبح کی روشنی، یہ بہت اچھا نام ہے، لیکن امائرہ نام کی جگہ ہے عمارہ کر دیں، یہ صحابیہ کا نام ہے۔
یہ ارباد مکھن پور ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لولو کے کیا معنی؟ ارے بھائی لولو مال ہے لکھنؤ میں، ہو سکتا ہے اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن لولو کے معنی عربک میں موتی کے آتے ہیں۔ سورہ رحمان میں ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اللہ تعالیٰ نے موتی اور ہیرے جواہرات سمندر کی تہ میں رکھے ہیں، تو فرمایا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یعنی سمندر کی تہ سے کیا ہے موتی اور جواہرات نکالے جاتے ہیں، تو لولو کے معنی کیا ہے موتی کے آتے ہیں۔ یہ محمد صادق ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم حضرت، میرا سوال ہے کنر ہجڑے کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں سے روپیہ مانگتے ہیں، جیسے شادی پر یا بچوں کی پیدائش پر یا اور جگہوں پر، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے، یعنی قبول ہوتی ہے، اور لوگ خوش دلی سے ان کو روپے دیتے ہیں، جبکہ ان کا کام شریعت کے خلاف ہے، جبکہ یہ لوگ ناچ گا کر پیسہ کماتے ہیں، تو کیا کنر کی دعا سے لوگوں کو اچھی امید رکھنا چاہیے؟ بتا دیجئے۔ دیکھیے ہجڑے جو ہوتے ہیں، ہجڑ جنہیں کنر کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ سمجھا جائے کہ یہ ہیں کیا؟ ہجڑا جسے مخنث کہتے ہیں، یہ اگرچہ گناہ گار ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، کیونکہ گانے بجا کر یہ اپنے پیشہ اختیار کر کے اور ایسے پیسے کماتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آلات موسیقی کو ختم کرنے کے لیے آپ کی بعثت ہوئی تھی، اور آپ کے نام پر آپ کا کلمہ پڑھنے والے لوگ اسی آلات موسیقی سے اپنے جینے اور مرنے کا اور اپنے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنا لیں، تو یہ ان کی محرومی کی بات ہے۔ بہرحال کنر جو ہیں اگر مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی نماز جنازہ بلا شک و شبہ پڑھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلوا کل فاجر و فاسق، ہر فاجر و فاسق ایمان والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تو ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ بعض لوگ روایتوں میں آتا ہے، بلکہ روایتوں میں کیا لوگوں کے زمان زد عام ہے یہ بات، کہ اگر کنر اور ہجڑوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کو زمین پر بہت بری طریقے سے گھسیٹا جاتا ہے۔ یہ تو نہیں معلوم گھسیٹا جاتا ہے نہیں گھسیٹا جاتا، لیکن یہ طے ہے اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو تعظیم کے ساتھ، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو نہلا کر دھلا کر کفنا کر ان کو نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور ان کو دفنایا بھی جائے گا۔ ہجڑا اگر مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ فرض ہے، اور نیت میں مرد و عورت کی کوئی تخصیص کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مرد اور عورت دونوں کی نماز جنازہ کی دعا ایک ہی ہے۔ جو ہجڑے ہمارے ہندوستان میں ہوتے ہیں وہ دراصل مرد ہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو عورت بناتے ہیں، اور اگر پیدائشی اگر کوئی ہیں تو بھی جو ہے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے مقبول و مردود ہوگا اللہ کے ہاں پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تو قرآن کریم کا اعلان ہے کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ لہٰذا جو کنر جو ہوتے ہیں اگر ان میں سے کسی کو اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے تو اس کو برا سمجھا جائے تو بھی درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک واقعہ شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جسے 3 مرد اور ایک خاتون نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک خاتون کی ایک مرد کی جگہ 3 پائے 3 مردوں کے کندھوں پر تھے، اور ایک پایا خاتون کے کاندھے پر تھا۔ خاتون کی جگہ میں نے جا کے وہ پایا اٹھا لیا، کاندھا میں نے دے دیا۔ نماز جنازے کی ادائیگی اور تدفین کے بعد میں نے اس خاتون سے پوچھا، شیخ عبدالوہاب بن عبد المجید ثقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس خاتون سے معلوم کیا کہ مرحوم سے آپ کا کیا رشتہ تھا؟ وہ خاتون بولی میرا بیٹا تھا۔ پوچھا پڑوسی وغیرہ جنازے میں کیوں نہیں آئے؟ کہا دراصل میرا یہ لڑکا مخنث یعنی خنثی ہجڑا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کو اہمیت نہیں دی۔ شیخ
عبد الوہاب بن عبد المجید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مجھے اس غمزدہ ماں پر بڑا رحم آیا، میں نے اسے کچھ رقم اور غلہ وغیرہ پیش کیا۔ اسی رات سفید لباس میں ملبوس ایک آدمی 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکاتا ہوا میرے خواب میں آیا اور شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا من انتا، تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی مخنث ہوں جسے آج آپ نے دفن کیا۔ لوگوں نے مجھے حقیر سمجھا، جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نے مجھ پر رحم فرمایا اور میری بخشش فرما دی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مخنث ہجڑا واقعی مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ان کے حق میں دعائے مغفرت بھی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ ہجڑا مسلمان ہیں، چونکہ کلمے کی بنیاد پہ ظاہر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا، اگر وہ گناہ گار ہے تو اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں جائے گا۔ اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہجڑے جو ہے ان کے پاس جنت کی چابی ہے، تو یہ بالکل غلط ہے، جنت کی چابی کسی پہ نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں ان کی بد دعا لگ جاتی ہے، ان کی بد دعا سے بچنا چاہیے، لہذا یہ جتنے بھی مانگے اتنے دے دیے جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہذا یہ شادیوں کے موقع پر تالیاں پیٹ کر، بے حیائی کے کام کر کے، ننگے ہو کر، زور زبردستی لوگوں کی عزتوں کو نیلام کرتے ہوئے ان سے اپنے مطالبہ اور منہ مانگی رقم کو لیتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ بلکہ حدیث میں من انتہب نہبۃ فلیس منا، جو چھین جھپٹ کے دوسرے کا مال لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے جو دوسرے کا مال بغیر اس کی مرضی کے لے وہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح بچوں کی پیدائش پر یہ جا کے تھالیاں پیٹتے ہیں، اور وہ بچوں کے ماں باپ یا دادا دادی یا نانا نانی سے پیسے وصول کرتے ہیں، یہ سب درست نہیں ہے، ان کی کمائی بھی درست نہیں ہے، اور ان کے بارے میں لوگوں کا یہ کہنا کہ ان کی بد دعا لگ جاتی ہے لہذا ان کو دے دینا چاہیے، یہ جنت کی چابی ان کے پاس ہے، بالکل غلط ہے۔ اگر ہجڑا ایمان والا ہے اور متقی پرہیزگار ہے تو واقعی اللہ کے یہاں مقبول ہے، اور اگر مخنث ہجڑے جو ہیں اگر ایمان والے ہیں لیکن بدعمل ہیں تو یقیناً اپنی بدعملیوں کی وجہ سے اللہ عادل اور انصاف کرنے والے رب کے حضور وہ پیش ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انصاف کا معاملہ فرمائے گا، اور انہیں اپنے گناہوں اور بدعملیوں کے نتیجے میں سزا کاٹنے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اپنے اس ایمان کی وجہ سے جس پر ان کا خاتمہ ہوا ہوگا اس کی وجہ سے آخر کار جنت میں داخل فرما دیے جائیں گے۔